بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ جو 13 سپٹمبر ہے نا، اس سے پہلے ایک تو چانس بہت ہائی رہے گا کہ کچھ اور نئے ملکوں پہ اٹیک کی خبر آ سکتی ہے، کسی اچھے بڑے اٹیک کی۔ وہ وینزویلا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا یورپ بھی ہو سکتا ہے، وہ جیسے قطر کی آپ نے سنی، اسی طریقے سے پولینڈ کی اب آپ بتا رہے ہیں جس طریقے سے، اور کافی جیسے کہتے ہیں وہ اوور آل پوری دنیا میں کوئی نیا ملک کسی نئی جنگ کی اٹیک کی خبر آپ کو سننے کو ملے۔ لیکن 13 سے 27 اکتوبر یہ ٹائم ہے جس میں جیسے کہتے ہیں کہ بہت چانسز کہہ لیں کہ 100% بڑھ جائیں گے، اس کے چانسز انکریز ہو جائیں گے رشیا اور نیٹو کے آپس کے ٹکراؤ کے۔ 13 سے 27 اکتوبر، 13 سے پہلے کوئی بھی نیا ملک اٹیک کی خبر سن سکتے ہیں آپ۔ 13 سپٹمبر سے پہلے وینزویلا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ اٹیک ہو جائے، پہلے تو کشتی وشتی پہ ہو رہا ہے نا، بڑھ سکتا ہے معاملہ۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ چائنا سائڈ سے بھی خبر آ سکتی ہے، چائنا تائیوان، وہ جو ساری آپس میں جاپان فلپین ان کی جو کھچڑیاں پک رہی ہیں اس کی بھی آ سکتی ہے۔ اور جو یہ جو اٹیک ہے، جیسے پولینڈ نے ڈرون گرایا ہے، اور جو لیٹویا لتوینیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں، بیسیکلی جرمنی نے تو پہلی دفعہ اپنی فوج، پیدل فوج پہلی ڈپلوائے کی ہے، میرا خیال ہے لتوینیا یا لیٹویا بھیجی ہے پیدل فوج۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نیٹو کے پاس کوئی مورل گراؤنڈز نہیں ہے اس پہ کھڑے ہونے کے، حملے کے، یا وہ جس طریقے سے یوکرائن کا پلئنگ کارڈ بنا کے اس کو کھیلا انہوں نے، اور ایک اتنی بڑے ملک اور اتنی بڑی نیشن کو ایک تو قبضہ ہی کیا، اپنے اسلحے بیچے، اس کو نیچے لگایا، اور اپنے دشمن پہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے دشمن کی انرجی بیسیکلی انہوں نے ویسٹ کروائی ہے یوکرائن پہ۔ اور ٹیکنیکلی یہ رشیا سے ہی آزاد علاقہ ہے، اس نے رشیا سے ہی آزادی لی تھی، اس لیے اس کو ٹریگر کیا گیا۔ ٹریگر کرنا آسان تھا، مطلب ورنہ اور کوئی گراؤنڈ نہیں بن رہا تھا رشیا کو کمزور کرنے کا، یا جس طریقے سے بھی آپ لوگ کہہ لیں۔ لیکن رشیا بہت کلیئر ہے اس میٹر کو لے کر، وہ کافی عرصے سے اس چیز کو پریپیئر کر رہا ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تیاری میں نظر آتا ہے، بڑی اسپیسیفک ہے، بڑا کلیئر ہے اپنے ٹارگٹس کو لے کے، اپنے اہداف کو لے کے۔ سیم ایز اٹ از رشیا بھی اتنا ہی کلیئر ہے اپنے اہداف کو لے کے۔ اصل مسئلہ ہے کہ نیٹو جو ہے اس میں رفٹ ہے، نیٹو اب وہ نیٹو نہیں رہا۔ اور یہ بھی آپ لوگ دماغوں سے بات نکال دیں، آپ لوگوں کے جو دماغوں میں بنی ہوئی ہے نا کہ بھئی نیٹو کا ممبر ہو پہ اگر حملہ ہوا تو سارا نیٹو ہل پڑے گا، ایسا اب کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ جب یو این او نہیں رہا، سیکیورٹی کونسل نہیں رہی، وہ ایک غزہ کی جنگ بند نہیں کرا سکی۔ یو این او کس لیے بنایا گیا تھا؟ انہی جنگوں کو بند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، قوموں میں آپس میں اس طرح کے جیسے تصفیہ طلب مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو کیا یو این او کا سیکرٹری جنرل نے کب کتنی دفعہ وہ انتینو گوتریس، کیا نام ہے اس کا، وہ اس نے بیچارہ گولٹو سا ہے، اس نے کتنی دفعہ مذمت کی ہے، لیکن کوئی اہمیت، کوئی بات یو این او کی رہی ہو تو بتائیں۔ اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں دیکھیں کہ امریکہ خود اس کا وہی نہیں ہے، ٹیریٹری میں نہیں آتا جی، اور باقی ملکوں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا قانون لاگو ہے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے اب سب کچھ واضح ہو رہا ہے، لوگ اب نئے وہ اس بلاکس، نئے جو تعاون تنظیمیں نئی اس کی طرف جائیں گے۔ آپ یو این او کا بھی اینٹی سمجھیں اس کو، یہ جو دور چل رہا ہے اب یو این او کی کہانی ختم، اور اسی طریقے سے نیٹو جو ہے وہ بھی آپ کو اس طریقے سے جی، اب مثال کے طور پہ آپ کا کیا خیال ہے جی، اسرائیل حملہ کر دے ترکی پہ، مان لو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور چانسز بھی موجود ہیں ترکی کے جنگ میں آنے کے، تو اب کیا مطلب پورا یورپ لڑ پڑے گا اسرائیل کے ساتھ، یا نیٹو اپنی فوجیں بھیج دے گا ترکی کو ڈیفینڈ کرنے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ صرف وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کہانیاں تھی، ان کہانیوں کے وقت اوور ہو چکے ہیں، نیٹو کی کہانی اب آگے نہیں رہی۔ ہاں، اب یورپی وہ ممالک جو بڑے زیادہ کریٹیکل ہیں پیوٹن کی اینمیٹی کو لے کے، ان میں سر فہرست ہے یو کے، پھر ہے فرانس، پھر ہے جرمنی، پھر ہے آپ کا یہ اسپین، اٹلی، اور ان میں بھی رفٹ ہے، مطلب وہ اٹلی والی جو ہے وہ اپنی اس کے ایکشن ہی نہیں ختم ہوتے جو وزیر اعظم ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا جو ان کی مجبوری ہے، بیسیکلی جو پرانے اصل کرائم پارٹنرز ہیں وہ ہیں امریکہ، یو کے اور فرانس، اور پرتگال اب اس کی کہانی اتنی نہیں رہی، پرانے دور میں کبھی یہ بھی مل کے بانٹ کے کھایا کرتے تھے۔
تو ان کو مسئلہ ہے. اور یہ اب نیٹو کے شیلٹر، نیٹو کے کہانیاں کر کے، ممالک کو شامل کر کے یا یورپی یونین بنا کے اپنی طرف سے اسلحہ کی اپنی وہ کر رہے تھے. اور یوکرائن کو بیسیکلی انہوں نے قرضائی کرنا تھا، اسلحے دے دے کے اپنے سارے ہیلمٹ کسی نے دیے، کسی نے میزائل دیے، کسی نے جہاز دیے، اس کو قرضائی کیا، اب اس کو نیچے لگا لیا. اور وہ جو ایک سمجھ لیں ایکٹر ہے، کیونکہ اس کو مارشل لا ہی سمجھا جا رہا ہے، پیوٹن اس کو مارشل لا ہی کنسیڈر کر رہا ہے ایک طرح سے، کہ ڈکٹیٹرشپ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے زیلنسکی ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، یا یہ اپنے الیکشن کروائے اور فریش مینڈیٹ لے کے کوئی حکومت آئے اور ہم سے بات کرے. لیکن یورپ یہ چاہتا ہے کہ رشیا کا سارا بارود اور مسالہ یوکرائن پہ ختم ہو جائے، پھر ہم تازہ دم ہو کے اس کے اوپر چڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ اتنی لمبی جنگ چل رہی ہے، اپنی طرف سے یہ اس طرح کا سوچ رہے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ لوگ اس کو کنونشنل جو جنگ ہے اس سے تھکائیں گے تو آخر میں اس کے پاس کیا آپشن بچے گی؟ جو پاکستان انڈیا پہ آ کے اب ٹائی بنتی ہے ایٹمی حملے کی، تو یہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں چھوڑیں گے بیسیکلی. اور یہی نصیب ہے، یہ نصیب ان کو، نیٹو کو، یہ سارے یورپینز کو اپنے پاؤں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا بکری اپنے پاؤں پہ ٹانگی جاتی ہے یہ وہی بات ہے کہ یہ لوگ چلتے جا رہے ہیں اپنے پاؤں سے، اسی طرف چلتے جا رہے ہیں کہ اس سال سے پہلے آپ کو کوئی بہت بڑی اٹیک کی نیوز مل سکتی ہے. اس کے بھرپور چانسز ہوں گے 13 سے 27 اکتوبر کے درمیان میں یورپی یونین کا یہ فائنل موومنٹس ہو سکتے ہیں، جس میں دو بدو کئی ممالک کی انٹری آپ کو مل جائے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میکسیمم ملک آپ کو اس سال ملیں گے جو نئے جنگ میں چلے جائیں گے اس دسمبر سے پہلے. تو 27 اکتوبر اس کا ہائیسٹ ٹائم ہے. اس کے بعد ایک گیپ آئے گا. جس طریقے سے اب آپ لوگ تو آتی ہیں نا فلمی جنگوں کے، بس شروع ہوگی. اب دیکھیں، آپ روز یوکرائن رشیا کی اموات سنتے ہیں، حملوں کی تعداد سنتے ہیں، ڈرون گنتے ہیں بیٹھ کے، اتنے میزائل اس نے مارے، اتنے اس نے مارے، گنتیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. تو اب آپ لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں. جیسے پاکستان میں اموات آپ کے لیے 200-250 کوئی مسئلہ نہیں. آئے دن خبروں میں کبھی زلزلے میں، کبھی پانی سے بہ گئے، کبھی بام دھماکے میں چلے گئے، کبھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے دہشت گردی کر دی. عام روٹین ہے آپ کی. تو اسی طریقے سے وارز کی خبریں بھی اب آپ کے لیے نارمل روٹین کی خبریں ہیں. وہ 100 بندہ مارا گیا، 100 میزائل مار دیا، اب اگلے دن 800 سم تھنگ اس نے اتنا بڑا اٹیک کیا. کیا اس سے آپ کے اعصاب پہ فرق پڑا ہے؟ آپ لوگ یوز ٹو ہو رہے ہیں. اتنا بندہ فلسطین میں مار دیا اسرائیل نے، کیا آپ لوگ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ بیسیکلی ورلڈ وار 3 میں انٹر ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ابھی وہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ورلڈ وار 3 ہے، شروع ہو گئی ہے. اس میں اب آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جی آپ کے ذہنوں کے مطابق، فلموں کے مطابق یہ چلے. ویسا نہیں ہوگا. قدرت کا ایک اپنا نیم اور قانون ہے، اس کے تحت اس نے آہستہ 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 کچھ لوگوں کو موقع دینا ہے، کچھ لوگوں کو سیدھا ہونے کا موقع دینا، اور کچھ کو بالکل آخری وقت تک نہیں دینا. تو اس لیے یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو 13 سے 27 میں یورپ انٹائرلی خطرے میں رہے گا. اس کے بعد ایک گیپ آئے گا، جو پھر بعد میں اگلے سال اپریل کے بعد پھر معاملات تیز ہوں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ 13 سے پہلے کوئی بڑا خبر سننے کو مل سکتی ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور جو مارس کی پلیسمنٹ جانے والی ہے اور وہ موو کرنے والا ہے، تو ابھی تو آپ نے قطر سنا، پھر پولینڈ سنا، تو 13 تک ابھی تیار رہیں، کچھ اور بھی سننے کو مل سکتا ہے. اور 13 کے بعد پھر کنفرمیشن صرف یورپ کی کنفرمیشن ہوگی کہ یورپ پراپرلی انڈر اٹیک آ جائے 13 کے بعد. پراپر سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، پراپر سمجھتے ہیں؟ لکھ لیں ادھر بڑا بڑا، اپنے پاس پیڈ پہ نوٹ کر لیں. 13 سے 27 اکتوبر کے درمیان کا جو پیریڈ ہوگا، اس میں پراپر ایک، جیسے آپ یوکرائن رشیا دیکھ رہے ہیں، اس طرح کسی ملک سے انہی نیٹو کی بیک اپ سے، جرمن بیک اپ سے، اور اس سے کوئی پراپر اٹیک ہو جائے، اس کے بھرپور چانسز ہوں گے. اور وہ ہائی ہوتے جا رہے ہیں. ٹلنی ٹلنی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی کب ختم ہوگی، کب ختم ہوگی. کوئی نہیں ختم ہوگی جب تک جنگ ہو نہیں جائے گی، جنگ ختم نہیں ہوگی. اب یہ جنگیں ہونے پر ہی ختم ہوگی. لوگ کہتے ہیں کب ختم ہوگی، پاکستان انڈیا کہتے ہیں جی کب ختم ہوگی. مطلب ابھی ٹینشن بنی پڑی ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جب تک پراپر جنگ ہو نہیں جائے گی تب تک ختم نہیں ہو. اور یہ آپ لوگوں کی جو ایسی وہ کیا کہتے ہیں خیالی پلاؤ ہیں، پرانی سوچیں، پرانی آئیڈیالوجیز. ابھی تو سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں تو
کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کہانیاں نہیں رہی، کمینگی عروج پہ ہے اور دماغ کام نہیں کر رہے. موسٹلی آپ کے ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ خود ہاسٹائل ہیں، پپٹس ہیں، اور خود وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیپچرڈ ہیں. تو اس لیے ان سے کوئی توقع نہ رکھیں کسی بھی اچھی اس کی کہ یہ لوگ کسی بات کو بیٹھ کے یا مل بیٹھ کے یا کچھ بھی سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور وہ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی سیز فائر یا سارٹ آؤٹ ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. ٹرمپ کر لے یا یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی مل کے بیٹھ جائے، یہ اکٹھے ہو کے جنگ تو کر سکتے ہیں، اکٹھے ہو کے سیز فائر نہیں کر سکتے. اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح اب آ جائیں کہ یورپین جو ہے وہ کیا تیاریاں کریں. یہ جتنا رشین بارڈر ایریاز ہیں، فن لینڈ، یہ لیٹویا کر رہے ہیں، لیتھوینیا کر رہے ہیں، وہ بیچارے ملکوں سے مجھے زیادہ فن لینڈ، سویڈن اور یہ والی جو سائڈز ہیں، یہ جو اسکینڈینیوینز ہیں، ان کا زیادہ معاملہ ہو سکتا ہے سیریس. اور ان کا آنا ہو سکتا ہے. تو اپنوں کو تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ لوگ تو زیادہ تر فوڈ بزنس میں ہیں یا نوکریوں والے، ٹھیک ہے لگے رہیں چپ کر کے، ٹکٹوں کا بیک اپ رکھیں، ٹکٹوں کے پیسے ہونے چاہیے بس، اگر کوئی اسپیسیفک وار زون بن بھی گیا. ورنہ آپ لوگ ذہنی طور پہ تیاری کریں، جنگ ایک بہت بڑا بزنس ہے، دنیا کما رہی ہے، آپ لوگ بھی ایڈجسٹ کریے گا. ہاں لیکن کوئی نئے بزنس آئیڈیاز لے کے پہنچا ہوا یورپ میں، وہ ابھی انیشیٹ مت کرے، کیونکہ کیلکولیشنز خراب ہو جائیں گی، فگرز ہل جائیں گے، اسٹیمیشنز خراب ہوں گی. فوڈ بزنس میں اچھا آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا رائس رکھ لو، یورپ والوں کنٹینر منگا کے اس کے رکھ لو، آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا اس کا. ویلتھ کو رائس میں رکھو، مڈل مین بن جاؤ، پراپر سیلریاں دینے اور اس طرح کے بزنس سے نکل آؤ اور فوڈ میں آ جاؤ، بیسک فوڈ میں آ جاؤ. اب آپ بتائیے گا اگلے سال ادھر چاول کا ریٹ کیا ہوگا یورپ کا. آپ لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے. کبھی سونے کی ڈلی دیکھیں گے، کبھی مستقبل میں چاول دیکھیں گے. چاول کیوں پاکستان کا چاول انڈیا کا چاول ہٹ ہو گیا ہے جو پوری دنیا کو جاتا ہے. اور اب جس کے پاس بھی بیک اپس پڑے ہوں گے، اگر کوئی بزنس مین بیٹھا ہے ادھر کا سن رہا ہے، یورپ کا، یو کے کا، امریکہ کا، تو ظاہری بات ہے. اچھا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یمن تو اسرائیل کے لیے پیچھے نہیں ہٹنے والا، اور وہ بھی اتنا ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے، اتنا ہی پریپیئر ہے ایز کمپیئر ٹو لبنان اور ایز کمپیئر ٹو شام اور ایز کمپیئر ٹو ادر. تو اس لیے یہ جو پانیوں کا راستہ ہے، ترکی اگر خود نہ بھی ہوا اس طریقے سے پراپر، تو وہ یمن کو سپورٹ کر دے. چائنا یمن کو پہلے سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ یمن کے ہاتھ میں ہے بیسیکلی، اور ادھر سے ہی آپ کی زیادہ سپلائیز آتی ہیں یورپ کو. تو یہ سپلائیز کے بہت بڑے ایشوز آنے والے ہیں. تو جو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی پلان جتنا جلدی اپنے بیک اپس بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں. کچھ بھی آپ کا آتا ہے اس راستے سے، کیونکہ یہ راستہ مستقبل میں، یہ ابھی جو اگلے 1.5 مہینہ ہے، کافی زیادہ اس میں چیزیں ٹریگر ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی بزنس مین کے. اور جو ینگ نوجوان خواب سجائے بیٹھا ہے یورپ کے، اس کو چاہیے بس اپنی میکسیمم محنت کرے اور کاغذوں پہ پیسے لگانے کی بجائے اپنے بس جمع کرنے پہ زور لگائے کہ جتنے بھی ہو جمع کرے، اور اس کو بھی کنورٹ کر کے بہتر ہے کہ گولڈ میں کڑے کڑی بنا کے پہنتے رہیں، رکھتے جائیں اور سیو کریں، کیونکہ کرنسیز بھی خطرے میں ہوں گی ڈیفینیٹلی.